وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ اگر یہ دین حق ہے تو اللہ تعالی ہم پر عذاب بھیج دے یا ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان نہیں ہے جب تک اس کا حبیب تم میں موجود ہے تمہیں عذاب دے، استثالی عذاب۔ اور آیت نمبر 34 میں رب تعالی نے فرمایا کہ اور انہیں ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، لچھن تو ان کے عذاب والے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھوڑ رکھا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حرکت بیان کی کہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک مزید عمل بیان کیا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، میں ان کی جو نماز ہے نا کعبے کے پاس، بیت اللہ کے پاس جو یہ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا وہ صرف دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں جو ان کی نماز ہے، وہ کیا ہے؟ مکاء وتصدیہ۔ مکاء کہتے ہیں سیٹی کو، سیٹی مارنے کو، منہ میں انگلیاں دے کر سیٹی جو بجاتے ہیں آج کل کے بھی لفنگے قسم کے کبوتر باز لچے لوگ جو ہیں، اس طرح کی سیٹی بجانا، اور فرمایا وتصدیہ، اور تالیاں بجانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں یہی ان کی نماز تھی۔ یہ جیسے دیکھیں کوئی بچہ وہ سویرے سویرے جناب وہ ناشتے کے ٹائم منہ بنا لے، ماں اس کو روز تھپڑ مار دے دو چار، تو اس کا ابا بھی کہتا ہے بھی یہ جب تک ناشتہ نہ کر لے تب تک یہ بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ اب وہ مار اس کا ناشتہ ہے، مار اس کا کیا ہے؟ ناشتہ ہے۔ اسی طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بدتمیزی کو کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان تالیوں کو اور سیٹیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی نماز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں یہ ان کی نماز ہے، بے لباس ہو کر سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے۔ اور اس کے پیچھے بھی وجہ تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ صرف اس لیے سیٹیاں بجاتے تھے کہ اپنی نماز شروع کر دیتے تھے زور زور سے، تاکہ رسول اللہ علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خلل ڈالا جا سکے، رسول اللہ علیہ السلام کو روکا جا سکے نماز۔ اب جس طرح یہاں پر ان کی تالیوں کو اور سیٹیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ان کی نماز ہے، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگوں کی الگ الگ نماز ہے، عبادت الگ الگ ہے۔ جیسے یہ جمہوری لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سیاست عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، جی سیاست کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اگر کسی کو مار بھی دیتے ہیں تو عبادت سمجھ کے مارتے ہیں، کسی کو لوٹ بھی لیتے ہیں رسک گیری کی وجہ سے تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، جی مخالف کو گالیاں دیتے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں، وہ سارا عبادت ہے ہمارا، تو یہ ان کی عبادت ہے، یعنی کہ جمہوری لوگوں کی۔ جی آپ تھانے کے باہر چلے جائیں، وہاں پہ لکھا ہوگا پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، جی پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، تو آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دیں گے۔ مشہور تو بیچارے پیر ہیں کہ پیر کہتے ہیں آپ آئیں گے تو کیا لائیں گے، ہم آئیں گے تو کیا دیں گے، لیکن یہ ان سے بھی بڑے 4 قدم آگے کے ہیں پولیس والے، یہ بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی کسی کو، کچھ نہ کچھ اس سے لے ہی لیتے ہیں، اور اسی کو رشوت خوری کو یہ نعوذ باللہ مٹھائی کا نام دیتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب رب تبارک و تعالیٰ کی حرام چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں لوگ، ان کے نام بدل کے استعمال کریں گے، ان کے نام بدلیں گے اور استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج یہ یونیورسٹیاں جو ہے نا ان کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ نعوذ باللہ قوم میں پہ یہی لانا ہے اور دین سے دور کرنا ہے، لیکن باہر کیا لکھا ہوگا؟ باہر لکھا ہوگا جناب ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، اور سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی،
آج کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جس لڑکوں کو بھی دیکھیں وہ حقے کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیشے کے پیچھے لگا ہوا ہے جی، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نشے کے اوپر لگے ہوئے. سب سے زیادہ نشہ آج کل آپ کی یونیورسٹیوں میں تقسیم ہو رہا ہے. یونیورسٹیوں میں باقاعدہ جناب بانٹا جا رہا ہے، لوگ بچیوں کو لگایا جا رہا ہے. اس طرح لڑکیاں ٹیکے لگا رہی ہیں، انجیکشن لگا رہی ہیں نشے کے. یہ صاحب لگائے نا. اور ماں باپ کیا کہتے ہیں وہ تو اعلیٰ تعلیم پانے گئی ہوئی ہے جی. کتنے لڑکے ہیں ان کے منہ جناب ایسے نکل آتے ہیں، کالج میں داخل لیتے ہیں، ماں باپ بدامے کھلا کھلا کے اس کا منہ موٹا کرتے ہیں. وہ جیسے کالج میں جاتے ہیں تو ان کے منہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی گٹھلی پھینک گیا وہ آم کی چوسنے کے بعد. ہاں جی. اور لکھا کیا ہوتا ہے وہاں پہ جناب، یہاں پہ تو مقدس فرض کی تکمیل ہو رہی ہے. اسی طرح ہر ایک کی عبادت. اچھا آپ آ جائیں مزارات پر. بزرگوں نے ساری زندگی مخالفت کی ہے بے دینی کی، دین دشمنی کی. بزرگوں نے ساری زندگی مخالفت کی ہے ڈھول باجے کی، ہاں جی، اس طرح کی حرکتوں کی. ان کے گدی نشین جو ہیں وہ پورا سال دائیں بائیں بھاگتے رہیں گے، سب بدماشیاں کریں گے، مختلف ملکوں کے دورے کریں گے، مریدوں کے ہاں جا کے ٹھہریں گے. اور جیسے ہی جناب وہ دن آئیں گے بزرگ کے عرس کے، پھر سارے جمع ہو جائیں گے. وہاں پر آ کر کیا کریں گے؟ ہاں جی، گانے والی عورتیں آ جائیں گی، گانے والے میراثی بھانڈ آ جائیں گے، باقاعدہ اشتہار چھپیں گے جی. اور جناب گھوڑے آ جائیں گے ناچ کرنے کے لیے، اونٹ آ جائیں گے دوڑنے کے لیے، کتے آ جائیں گے لڑنے کے لیے، پہلوان کبڈی ہو جائے گی جناب. پھر وہاں پہ جناب گانے والی عورتیں بڑی بڑی پاکستان کی ہائی لیول کی عورتیں بلا کر کے لاکھوں روپے ان کی فیس دے کے ان سب کو جمع کیا جائے گا. پھر لکی رانی سرکس لگائی جائے گی ہیں جی. پھر اس طرح کر کے اور چیزیں جناب وہاں پہ یہ سب پھر فلمیں لگائی جائیں گی، تھیٹر لگایا جائے گا بزرگ کے دربار پر. اور آخر میں جناب مولوی صاحب کو بلایا جائے گا، اتنی کجریاں ناچی ہیں، اتنا یہ ہوا، اتنا یہ ہوا، یہ سب کا ثواب ہمارے بابے کو بھیج دیں کہ نہیں. ان کی عبادت یہی ہے یار، میں سچی کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں. ان کی عبادت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو فرمایا نا. بھائی قرآن پاک آنکھیں کھولنے کے لیے آیا ہے. آپ بھی اپنے ارد گرد میں دیکھیں آپ کی ہمسائیگی میں کیا ہو رہا ہے جی. نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیں نا رمضان شریف آتا ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری ہو جاتا ہے یا نہیں. لوگ عبادت بڑھا دیتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نماز شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو فلمی طبقہ کجروں کا ٹولہ یہ کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ فلم نہیں بناتے ہیں. رمضان شریف میں لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، یہ نئی فلم کی شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے جناب عید آئے گی بڑے بڑے پوسٹر پہلے آویزاں ہو جائیں گے. 10 دن پورے اعتکاف سے، اعتکاف والے دنوں میں پوسٹر لگ جائیں گے، عید کا تحفہ ہیں، جو امت مسلمان نیکیاں کمائی ہیں آئیں ہمارے پاس ضائع کرنے کی. یعنی ان کا اعتکاف بھی یہی ہے، ان کا روزہ بھی یہی ہے، اور اسی کو عبادت سمجھ رہے ہیں. حساب لگائیں. کوئی اکیلا مشرک بغیرت نہیں ہے جو کعبے کے پاس کھڑے ہو کے سیٹیاں بجا کے اور تالیاں بجا کے اسے نماز کا نام دے رہا تھا، اور یہ بھی وہی ذلیل لوگ ہیں. ان سب لوگوں نے بھی وہی حال کیا ہوا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی آپ سے. تو رب تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا میں کہ ان کی تو نماز ہی یہی ہے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، میں ان کی نماز ہی یہی ہے، رات دن ان کا اڑنا بچھونا یہی ہے، یہی شیطانیاں کرنیاں، اور جناب نماز پڑھنے سے کریم آقا علیہ السلام کو روکنا، شور و غل مچا دینا. اب یہ ذہن میں رہے. اگلی آیت مبارکہ میں مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے، یہ دیکھیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر ہم انہیں کہیں گے کہ چکھو عذاب بدلہ اس کا جو تم کفر کرتے تھے. تم کفر کرتے تھے، ایسے طریقے ڈھونڈتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا جا سکے. ایسی ایسی چیزیں تم لاتے تھے، ایسی ایسی چیزیں تم جناب مارکیٹ میں لاتے تھے جس سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا جا سکے. تو میں اب چکھو عذاب اس کا جو تم نے کفر کیا تھا. بھی اللہ کی راہ سے روکنا کفر ہی ہے نا، اور کیا ہے. اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، اللہ کی راہ سے روکیں. یہاں پر صرف نفقات مراد نہیں ہے بلکہ عمل بھی مراد ہے. عام ہے یہ بات، وہ عمل کرے کیونکہ عمل کر رہا ہے، اس میں طاقت خرچ ہو رہی ہے، طاقت خرچ ہو رہی ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے. کوئی بندہ چل کے جائے گا گھر سے، اسے جا کے اس کی نیت یہی ہوگی کہ یار میں نے تو نماز پڑھنی نہیں، چلو اسے بھی روکوں. تو بتائیں یہ چل کے گیا، طاقت خرچ کی ہے جیسے. تو نفقات میں یہ بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا نفقات میں.
صرف یہ نہیں ہے کہ مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے وہی بےہودگی ہے۔ اب پورے اس رمضان شریف میں جب تک حضرت اقدس عمران خان صاحب باہر تھے، آپ نے رمضان شریف میں کیسے کیسے جناب عورتوں کو ڈانس کروائے باہر، کروایا نہیں کروایا؟ اور نعوذ باللہ اس پہ کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا، اس نے کہا یہ تو نماز تراویح ہر چیز عمرے تک سے افضل ہے میرے ساتھ یہاں کھڑے ہوں۔ اور وہاں کیا تھا؟ عورتیں ناچ رہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا ہوا یا نہ ہوا؟ کئی سارے متقی پرہیزگار لوگ جو ساری رات مسجد میں ہوتے تھے، عمران خان کے جلسے کی وجہ سے وہ بھی وہاں تھے، وہ بھی ٹھمکے چیک کر رہے تھے وہاں پہ، حساب لگائیں، سفید داڑیاں اور وہاں پہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ بھی۔ ایک اچھا بھلا بندہ چٹی سفید داڑھی، میں نے اس کی سیلفی ایک بندے نے مجھے دکھائی، انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو درس بھی سنتا ہے، وہ بھی وہاں پہ سٹیپ دیکھ رہا تھا۔ اب اسے کہیں تو اس نے فوراً کہنا ہے مولوی صاحب تسی چھوٹے ذہن دے ہو، تنوں ان کی پتہ وہ کتنا ثواب سی۔ تو اب بندہ کیا بتائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے اپنے مال خرچ کیے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کیسے روکیں جی؟ مشرکین مکہ نے پیسے خرچ کیے تھے، بڑے بڑے اونٹ لے کر گئے تھے بدر کے دن جی وہاں پہ، اور مکہ میں بھی لوگوں کو پیسے دیتے تھے، یار ان کا کلمہ نہ پڑھنا، ان کے قریب نہ جانا، ڈرا کے رکھتے تھے لوگوں کو کریم آقا علیہ السلام کے پاس جانے سے۔ جی آج بھی وہی حال ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہے ہیں جی، ہر آئے دن نئے سے نیا پیکج، جتنے نئے نئے پیکج آ رہے ہیں قوم کو سہولت مل رہی ہے۔ آج کال جو ہے نا وہ تقریباً مفتی ہو چکی ہے، کال فون کال، پہلے 5 روپے کا 1 گھنٹہ ملتا تھا رات کو، یہ جو گندے لوگ ہیں وہ سارے رات کو پیکج لگاتے تھے، 1 گھنٹہ 5 روپے کا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ جناب ایک بار 200-250 روپے دو اور پورا ہفتہ کیا پورے مہینے جناب وہ رج کے پھونکو پھونک، بالکل سستے ہو گئے۔ پہلے 3 روپے کا سموسہ آتا تھا، 12 روپے کی 1 کال پڑتی تھی، اب سموسہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے 50 روپے کا ہو گیا ہے، کال مفت ہو گئی۔ تو بتائیں نا انہوں نے قوم کو کس طرف لگایا ہے؟ انہیں اب کال مہنگی ہوتی تو بتائیں اتنی بے حیاں ہوتی۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہنسانے کے لیے نہیں۔ ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا یار آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے کتنا خرچہ آیا تھا آپ کا؟ اس نے کہا 8-10 لاکھ روپے ہے۔ اس نے پوچھا آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی کتنا خرچہ ہے؟ اس نے کہا 1500 کا موبائل لے کے دیے، شادی ہوتی ہوگی، کوئی خرچہ نہیں ہوا۔ آپ بتائیں نا، یہ اگر کال ہوتی 100 روپے کا 1 منٹ، اتنی سستی شادی ہونی تھی، مہنگائی ہونی تھی نا۔ تو قوم کا حال یہ ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی انہوں نے جان بوجھ کے ایسے کام کیے ہیں جس سے قوم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ سے دور ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور ہو، عبادت سے دور ہو۔ یہی تو وجہ بنی یار، عبادت کی لذت رہی نہیں آج ہمارے دلوں میں۔ لوگ پہلے روتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، آج ہماری قوم جو ہے وہ ڈراموں کے سین دیکھ کے رو رہی ہے، اور پتہ بھی ہے ان کو ڈرامہ ہے، پتہ بھی ہے ان کو ڈرامہ ہے، پھر رو رہے ہیں۔ تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توفیقات ایسے چھینتا ہے بندے سے۔ آج وہ لوگ جن کی آنکھیں پہلے خشک نہیں ہوتی تھی، آج وہی لوگ ہیں جن کی آنکھیں جناب طاری نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ پہلے جذبہ اور تڑپ یہی ہوتا تھا یار کسی نہ کسی طریقے سے مالک راضی ہو جائے، اب رات دن جناب وہ نیا پیکج، یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ بس پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد سلام پھرتا، فوراً تسبیح جیب سے نکلتی، اب فوراً جیب موبائل سے نکلتا ہے باہر، میسج نہیں آیا کسی سے۔ بتائیں ادھر جمعے میں آ بھی جائیں لڑکے نوجوان پھنس جائیں تو جناب نیچے رکھ کے موبائل چلا رہے ہوتے، کیا بنے گا ان کا؟ تو یعنی یہ موبائل کا نشہ ایسا لگ گیا۔ میں نے ایک بار تحریر بھی لکھی تھی، میں نے کہا آج اچھے بھلے بندے جو ہے نا، جب تک نیند شدید نہ آ جائے، 4-5 بار موبائل ہاتھ سے چھوٹ کے بوتھ پہ نہ لگ جائے، تب تک وہ چھوڑتے نہیں ہیں، کہتے نہیں حجت تھوڑی دیر چلن دو، حجت تھوڑی دیر چلن دو۔ وہ لوگ جن کی سرحدی میں کتابیں ہوتی تھی دینی پڑھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، آج ان کے پاس بھی اکیلا موبائل ہی رہ گیا، کتابیں وہ بھی نہیں پڑھتے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے یار، جس نے پوری امت کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اچھے اچھے بڑے بڑے بابے جو ہے نا، وہ بھی جناب نام بدل کے وہ بھی چیٹ کر رہے ہوتے ہیں رات کو۔ میں صحیح کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اچھے تھے بڑے بابے،
کئی کئی صوفی قسم کے بندے جو ہے نا وہ بھی جناب الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ سے روکنے والی ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کے راہ سے روکنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب قیامت والے دن یہ پوچھا جائے گا یار یہ تم نے نیٹ کے پیسے دیے تھے تو نیٹ سے کیا دیکھا تھا تم نے کیا چیز دیکھی تھی. ٹھیک ہے اس کے فائدے ہیں لیکن کم ہیں. اچھا بلا بندہ بھی جب اس کے سامنے خاتون آ جائے پہلی بات تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے وہیں پہ چلو تھوڑا سا رکیں تو صحیح یہاں ہے یا نہیں ہے سر. اس نعوذ باللہ اس موبائل نے ایمانداری والی بات ہے سال نہیں ہوا بچے کو بچے موبائل کے ٹھرکی ہو گئے. پیدا ہوئے بچے کو سال نہیں ہوا ابھی یعنی پیدا ہوتے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک سب کو اس فتنے نے لپیٹ میں لے لیا. سارے کے سارے پھنسے ہوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آیت مبارکہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے انہوں نے اپنے مال خرچ کیے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا میں کہ پھر وہ مال خرچ کرتے ہی رہتے ہیں مال کو خرچ کرتے ہی رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف رب تعالیٰ کے راستے کے خلاف فی سبیل اللہ کے خلاف. میں ثم تکون علیہم حسرا میں کہ پھر کہ وقت آئے گا یہی مال ان پر حسرت بن جائے گا. آئے آئے افسوس آئے مارے گئے آئے دھاڑے رول گئے اسی پھر یہ کہیں گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ثم یغلبون پھر سارے مغلوب ہو جائیں گے. اب بتائیں نا یار پوری قوم اسی چیز کے پیچھے پڑی ہے آج نیچے سے لے کر اوپر تک کسی کے دل میں جہاد کی محبت رہی ہے. مغلوب ہوئے پڑے ہیں سارے پوری امت ہی مغلوب ہو چکی ہے. رب تعالیٰ نے جامع ثم یغلبون یہاں تو ویسے مشرکوں کے بارے میں فرمایا نا کہ وہ اللہ کے راہ سے روک رہے ہیں میں یہی چیزیں ان کو ڈبو دیں گی. ہیں جی اگر وہی چیزیں مسلمان ہی اپنا لیں ہیں جی کشمیر پر ہندو مشرک قبضہ کر جائے اور یہاں کے حکمران جو ہیں وہ جناب ایک گانا ریلیز کر دیں ہر 14 اگست کو گانا ریلیز ہو رہا ہے وہ بھی کروڑوں روپے لگا کے میراثی بھانڈ ہائر کیے جاتے ہیں اور ان کو جناب پیسہ کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے گانا تیار کریں جی ہیں جی پاکستان پہ ظلم ہوا ہے. تو بتائیں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو مال رب تعالیٰ کے دین کے خلاف خرچ ہو رہا ہے میں ان قریب یہ ہوگا ثم یغلبون یہ سارے کے سارے مغلوب ہو جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون اور رہے وہ کافر قیامت والے دن سارے جہنم کے دروازے پر جمع کر دیے جائیں گے. کیوں جمع کیے جائیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یمیز اللہ الخبیث من الطیب تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن خبیث کو پاکوں سے الگ کر دے. یہ سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا. قیامت والے دن کافر اور مومن اکٹھے کھڑے ہوں گے مجرم اور صالح لوگ اکٹھے کھڑے ہوں گے. اس وقت کافر بے دین لوگ کہیں گے نیکوں کو ہاں یہ بتاؤ تم تو کہتے تھے دنیا میں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں اور تم ٹیڑھے راستے پر ہو تم جہنم کے راستے پر چل رہے ہو آج تو ہم اکٹھے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. اسی وقت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو جلال آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ او مجرموں آج ان سے علیحدہ ہو جاؤ تمہارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. خبردار تم میرے نیک بندے کو تانے دے رہے ہو تم اہل ایمان کو تانے دے رہے ہو. خبردار ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر دے. نہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خبیثوں کو ایک ہی جگہ کر دے گا جی طے بتہ کر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا طے بتہ کر دے گا ان کو جمع کر دے گا ایک ہی جگہ. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اٹھا کے جہنم پھینک دے گا. وہ خبیث انسان ہوں خبیث ان کے اعمال ہوں خبیث ان کے نفقات ہوں جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے روکنے کے لیے پیسے خرچ کیے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھا کے جہنم پھینک دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج پوچھتے نا لوگ گھاٹے والا کون ہے. رب ارشاد اولئک هم الخاسرون گھاٹے والے یہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین سے روکا. اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے کے لیے مال خرچ کیا پیسے خرچ کیے ہاں جی نت نئے پیکج جناب روانہ کیے نت نئے برانڈ نکالے ہاں جی نت نئی شیطانیاں وضع کی انہوں نے ہاں جی عید کے تحفے پہ فلم عطا کی لوگوں کو فلم دی لوگوں کو. یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے ہیں جی. عین نماز کے وقت میں جناب انہوں نے کیا کیا تراویح کے وقت میں انہوں نے جناب بڑے بڑے رمضان شو نکال لیے. وہ عورتیں جو رمضان شریف میں افطاری کے وقت دعا کرتے کرتے روتی تھی دعا کرتے ہوئے روتی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑاتی تھی مولا سارا دن میں نے روزہ رکھا قبول کر لیتا ہوں. آج ان عورتوں کو جناب انہوں نے جناب پروگرام رمضان پروگرام ٹرانسمیشن کے نام پہ سب کو بھی یہی پہ لگا دیا ہے. یہ نہیں ہے سر
سب کا بیڑا غرق ہو گیا، عبادت کی لذت نہیں رہی، عبادتیں محفوظ نہیں رہی، پورا دن بندہ بھوکا رہے، شام کے وقت افطار کے وقت تو میرے حضور فرماتے ہیں میرے امتی جو دعا کرے اللہ قبول کر لیتا ہے، اور عین قبولیت کے وقت یہ جناب ان میراثیوں کو جگنا شروع کر دیتا، کہاں رہے گی عبادت کی لذت؟ دعا کی جو ایک وقت تھا قبولیت کا، ان دلیلوں نے وہ بھی چھین لیا۔ اور اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔